الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقائے نامدار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا صافحتہ معہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری حدیث مبارک کے اندر یہ بشارت ہے، روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ آپ دیکھیں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، آپ دیکھ لیں 2 منٹ 5 منٹ لگ جائیں گے، تو درود پاک لازمی پڑھیں اور اللہ توفیق دے تو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار بھی ہوگا اور انشاءاللہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام پر عمل بھی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ۔ آج ہم نے آپ کو کون سے ملک کی سیر کروانی ہے، آج آپ کو تصوراتی خیالاتی دنیا میں کون سے ملک میں لے کر جانا ہے۔ یقیناً آج ہم نے اس ملک میں، اس شہر میں آپ کو لے کر جانا ہے جہاں جانے کی ہر مسلمان کی تمنا ہوا کرتا ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان، ہر عاشق رسول، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، اس بات کی تمنائی ہوتی ہے، اس بات کا وہ تمنا کیا کرتا ہے کہ ہم بھی اس شہر میں جائیں اور وہاں کی برکتیں حاصل کریں۔ یقیناً آپ نے ہمارے تشہیری مدنی گلدستے کے اندر دیکھ بھی لیا ہوگا، آج ہم نے بات کرنی ہے مکہ مکرمہ کی۔ جی ہاں، آج جس شہر کی، جس مقدس وادی کی، جس مقدس ملک کی، جس مقدس شہر کی آج ہم نے بات کرنی ہے، قرآن میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے، احادیث طیبہ میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کا ارمان وہاں جانے کا ہوا کرتا ہے۔ ہر آنکھ یہ چاہتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے کعبے کا نظارہ دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے وہ وادی دیکھ لوں۔ اس مقدس وادی کا تذکرہ قرآن میں جا بجا ہمیں ملتا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے اس وادی کے بارے میں فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر مبارک کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا والتین والزیتون وہذا البلد الامین، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر مبارک کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں اس کو اس طرح موضوع سخن بنایا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ کہیں اس شہر کا تذکرہ رب نے یوں فرمایا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کا ذکر خیر اس طرح فرمایا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جا بجا اللہ نے قرآن کے اندر اس شہر مبارک کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر بندے کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس شہر میں خود بھی جاؤں، میرے گھر والے بھی جائیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار مکہ مکرمہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی فضیلتیں اپنی جگہ پر بہت زیادہ فضائل قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا بچپن گزرا ہے، حضور علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، عقائد عالم علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ کے اندر گزرا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے، یہ کعبہ وہ ہے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اس کعبے کی دیواروں نے انبیاء کرام کو دیکھا ہے، یہ وہ مطاف کی جگہ ہے جہاں پر اولیاء کرام نے طواف کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے طواف کیا ہے، صحابہ نے طواف کیا ہے، اور بھی کیا کیا بیان کیا جائے۔ آج کے اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو مکہ شریف کی زیارتیں بھی کروائیں گے، آپ کو انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایک مدنی قافلہ یوں سمجھ لیں
کہ سفر پر گیا تھا عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور کیسا ان کا سفر رہا، وہاں کے مدنی گلدستے بھی آپ کو دکھانے ہیں اور انشاءاللہ زیارتیں بھی کروانی ہے۔ یوں بیٹھے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو انشاءاللہ مکے کی زیارتیں اور مکہ شریف کی سیر آپ کو انشاءاللہ کروا لینی ہے۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ساتھ ہوتے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ سلسلے کا ٹائم تو 9:15 تھا، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے آپ؟ 9:45۔ اچھا 9:15 تھا۔ جی جی ہاں، الحمدللہ میں ایک سلسلہ ابھی ہم نے ریکارڈنگ کر رہے تھے، وہاں سے تاخیر ہوئی ہے، اور بہت خوبصورت ایک سلسلہ ہم نے عید اسپیشل کے لیے ریکارڈ کیا ہے، عید منائے علماء کے ساتھ، یعنی یقین کریں اتنا انجوائے کیا ہم نے اس سلسلے کو ریکارڈ کرنے میں، اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ سلسلے کرتے ہیں، یہ دستور ہے کہ جس سلسلے کو ریکارڈ کرتے ہوئے آپ انجوائے کریں تو پھر ناظرین بھی انجوائے کرتے ہیں۔ واہ واہ، تو انشاءاللہ بہت خوبصورت سلسلہ ہوا، 10 مفتیان کرام اور علماء کرام یعنی دارالفتہ کے اسلام میں ہمارے ساتھ تھے، اور بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں، انتظار کیجئے عید کے دنوں میں انشاءاللہ دیکھ سکیں۔ عید کے دنوں میں وہ آن ایئر ہوگا انشاءاللہ، امید ہے انشاءاللہ عید کے لیے۔ جی، عید منائے علماء کرام کے ساتھ، ٹاپک بھی بہت اچھا ہے۔ جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، علماء کرام کا فیض بھی ہمیں عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی آج ہمارا سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ مکہ مکرمہ کا سفر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہاں آج تو کہتے ہیں نا وہ یہ بھی انجوائے کرنے آئے ہم اس سلسلے سے اٹھ کر بھی جو ہے نا ایک دل کو خوشی تھی کہ مکے کی باتیں ہوں گی، اور کیا بات، بہت خوبصورت تمہیدی گفتگو آپ نے کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال، نبی پاک نے اس دنیا کو 63 ایئرز اختیار فرمایا، 63 سال اختیار فرمایا، 63 سال میں سے ناظرین 53 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک کو اختیار کیا۔ تو ذرا سوچئے کہ مکہ پاک میں کیسی یادیں ہیں میرے آقا کی، گلی گلی میں میرے آقا کی یادیں ہیں، اور بچپن وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری، ولادت گاہ مکہ پاک میں ہے، تو اور پھر کعبہ مشرفہ وہاں پر ہے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ یقین جانیے ایک عاشق رسول، یہ بات طے ہے ناظرین، اور یہ بات میں الفاظ میں سمجھا بھی نہیں سکتا، آپ دونوں اس کے گواہ ہیں۔ جتنی بار بھی مکہ کعبہ شریف کو اسکرین پر دیکھ لیں، لیکن جو حقیقی کعبے کے سامنے جا کر کیفیت بنتی ہے نا، یعنی بندے کو تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت سے عمران بھائی کئی بار حاضری کا شرف ملا ہے، لیکن جب بھی کعبے کے سامنے جائے نا، کیا بات ہے، انسان تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو کہتے ہیں نا ہکا بکا رہ جاتا ہے، کدھر آ گیا وہ، واقعی وہ منظر بھی، یعنی جو آنکھوں کو کولنس، جو آنکھوں کو برکت ملتی ہے اور جو لطف آتا ہے، کئی چیزیں ناظرین الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور سبحان اللہ کعبے کا دیدار وہ ایسی ہی کیفیت کا نام ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، واقعی مدنی چینل کے ناظرین وہاں جا کر دیکھنے کا جو لطف و سرور ملتا ہے وہ الگ ہی ہے، تصویر پھر تصویر ہوتی ہے، تصویر کو دیکھنے سے بھی عبدالحبیب بھائی لطف تو ملتا ہی ہے، یقیناً نو ڈاؤٹ، اس کا منظر دیکھ کر ہر بار جنہوں نے دیکھا ہوا ہے انہیں دیکھ کر اور لطف آتا ہے کہ یہ منظر آنکھوں سے دیکھا تھا، اب تصویر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ 1000 بار بھی دیکھا، دو منظر، یہ میں کہنا کہ ایک تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، میری بات کئی لوگ ایڈمٹ کریں گے کہ آپ نے 1000 بار کعبے کی زیارت کی ہو، 1000 بار گنبد خضرا کی زیارت کی ہو، لیکن جب آپ سامنے پہنچتے ہیں نا وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے، وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی، وہ ایکسپریس ہی نہیں کی جا سکتی۔ اب سبحان اللہ بالکل فیل ہوتا ہے کہ نور برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، اور حدیث پاک یعنی سری حدیثیں موجود ہیں نا کہ کعبے پر ہر وقت رحمت برس رہی ہے، نبی پاک کے روضے پر 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہیں، تو پھر کیوں نہ وہاں رحمتیں برسیں۔ تو یقیناً یہ کمال کا منظر ہوتا ہے، اللہ تمام مسلمانوں کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور پھر جو دیوانہ وار طواف ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ جس کی کیفیت کے ساتھ حاجی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ایک عجب کیفیت ہے، عجب سما ہے، وہ دیکھ کر یعنی اللہ سے محبت بھی بڑھتی ہے، بلکہ ان لوگوں سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ کیسے رب کے دیوانے ہیں،
کیسے اللہ کی رحمت لوٹنے آئے ہیں. کوئی افریقن جا رہا ہے, کوئی عربی جا رہا ہے, کوئی یورپ سے آیا ہوا ہے, کسی کو عربی بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے, اس کے تلفظ بھی ٹھیک ادا نہیں ہو رہے, مگر وہ پھر بھی پڑھے جا رہا ہے. سبحان اللہ. مطلب میں نے کہا نا, یہ وہ کیفیات ہیں جو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کی جا سکتی, مگر سبحان اللہ, اللہ وہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. کسی کو روتا دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کسی کو تڑپتا دیکھ کر خود انسان تڑپ جاتا ہے کہ کیسے مانگ رہا ہے, کیسے التجا کر رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. واقعی مدنی چینل کے ناظرین, وہاں کے نظارے, وہاں کی باتیں, دل کرتا ہے کہ کرتے ہی چلے جائیں وہاں کی باتیں اور نظارے کرتے ہی چلے جائیں. وہاں جا کر واپسی کا تو دل کرتا ہی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بار بار ہر مسلمان کو وہاں کی حاضری اور مکہ پاک کی بار بار اللہ تعالیٰ اور مدینہ پاک کی بار بار اللہ تعالیٰ حاضری ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ, پیر و مرشد کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جو یہ تمنا رکھتے ہیں, ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاک در کی حاضری ان کو بھی عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی, کعبہ شریف کی گفتگو چل رہی ہے, تو کعبہ شریف کی گفتگو اور طواف کی بھی گفتگو ہوئی, تو میں یہ چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو مدنی گلدستوں کی طرف لے جانے سے قبل جی, اور پہلے تو ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ کچھ خصوصی اسلامی بھائی بھی تھے. ان خصوصی اسلامی بھائیوں کی وجہ سے جو ہمارے دیگر اسلامی بھائی ہیں ان پر بھی وہاں بڑے کرم ہوتے رہے ہیں اور بڑی فضیلتیں ان کو بھی ملی ہیں, اور ان کی خدمت کا جذبہ ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی ہوا کرتا تھا, اس کی بھی بات کریں گے. لیکن میں یہ چاہوں گا عبدالحبیب بھائی کہ وہاں مطاف کی کچھ پیدل زیارتیں بھی ہیں. یعنی ہاں, مطاف اگر ہم جو چکر لگاتے ہیں کعبے کے ارد گرد, اس کی کچھ پیدل زیارتیں بھی ہیں, یعنی کہ یہاں پر یہ تھا, وہاں پر وہ تھا, اس کی بھی اگر کچھ نشاندہی آپ فرما دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے کہ اچھی بات ہو جائے. اصل میں دیکھیے, پہلے تو جو مطاف ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے, یہ جگہ دکھا بھی دیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ منظر دکھا رہے تھے, جس باربل پر طواف ہوتا ہے کعبے کے گرد, بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں بھی کئی انبیاء اکرام کے مزارات ہیں. تو اب چونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے, ویسے قبر کے اوپر نہیں چل سکتے, لیکن جو بطاف, اب یہ اینیمیٹڈ دکھایا جا رہا ہے, لیکن یہ اصلی منظر نہیں ہے, یہ ہم نے پکچرائز کیا ہے, لیکن جس جگہ پر طواف ہوتا ہے یہاں پر انبیاء کرام کے مزارات ہیں. تو اب طواف کرنے کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے, لیکن دل ہی دل میں ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کر دیا جائے. اسی حرم پاک میں وہ جگہ بھی شامل ہے جہاں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا, جہاں سے میرے آقا معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تھے. تو اچھا, ایک یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ ہمارے جو اسلامی بھائی اس قافلے میں گئے ہوئے تھے ان کو جو ہے معراج کی رات وہ کعبہ شریف میں ملی تھی, مکہ مکرمہ میں ملی تھی, اور معراج کا دن جو تھا وہ مدینہ پاک میں ملا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی پیارے آقا نے مکے سے سفر شروع کیا اور لا مکان تک پہنچے, اور آپ نے مکے میں رات گزار کر اپنی معراج کی جگہ مدینے پہنچے. تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا. تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ بڑے نصیب والوں کو یہ لمحات ملتے ہیں. اور میں پچھلے سال کا اپنا واقعہ سناؤں گا, پچھلے سے غالباً پچھلے سال کا. باقی جو لمحے انسان کے جہاں لکھے ہوتے ہیں نا, بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہیں, تو یہ پچھلے سال سے پچھلے سال کا واقعہ ہے. اور شب معراج ہی تھی, اور ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ ہم رات ہی میں مدینے کا سفر کریں گے, یعنی معراج کی رات جو ہے وہ سفر مدینہ ہوگا. اور مدینہ شریف میں اسلامی بھائیوں نے میرا بیان بھی رکھ لیا تھا. پلان تو یہ تھا کہ عصر کے بعد نکل جائیں گے تو عشاء تک پہنچ جائیں گے, اور وہاں شب معراج کا اسلامی بھائیوں نے جمع کیا تھا کہ ہم وہاں پر انشاءاللہ کچھ مدنی حلقہ وغیرہ کریں گے. آپ یقین کریں, جو عمران بھائی نے بات کی نا کہ حرم سے نکلیں تو نکلنے کا دل نہیں چاہتا, تو ہم عصر کے بعد 4 ساڑھے 4 کا وقت تھا, الوداعی حاضری دے کر کعبہ شریف سے باہر نکلے. تو میں نے ایک اسلامی بھائی کو کہا, یار جی نہیں چاہ رہا جانے کا, جی نہیں چاہ رہا جانے کا. مدینہ شریف تو یقیناً سعادت ہے, لیکن کاش ہم رات کا تھوڑا حصہ یہاں بھی گزار لیتے. یعنی 2 جگہ رات مل جانی تھی, مغرب ہو جائے گی تو شب معراج یہاں بھی مل جائے گی, اور تھوڑا لیٹ نائٹ مدینہ شریف بھی پہنچ جائیں گے. تو یہ میری زبان سے نکلا, اور ایسی بس کیفیت تھی. ہم گاڑی میں بیٹھ گئے,
عمران بھائی اتنے سفر کیے ہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ڈرائیور کو راستہ ہی نہ ملے مدینہ شریف جانے کا. اچھا. ہم گھومتے پھرتے پھر مکے میں داخل ہو جائیں، گاڑی باہر جائے پھر بھائی مدینہ شریف کا راستہ کدھر ہے؟ کہتا ہے یار میرے حساب سے ادھر ہے. حالانکہ مکے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو راستے پتہ ہوتا ہے ان کو. 1 گھنٹہ گزر گیا، مغرب جو ہے نا وہ حدود حرم میں ہو گئی. میں نے کہا لگتا ہے یہ ابھی وہاں بلاوا نہیں آیا اور سانسیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ ہم نے مغرب جو ہے وہ حدود حرم میں ہی ادا کی. اللہ کا شکر ادا کیا کہ شب معراج ہماری مکے میں شروع ہوئی اور اب نکلے تو فوراً راستہ مل گیا اور ہم پہنچ بھی گئے رات کو مدینہ شریف. یہ بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں، مبارک باتیں ہیں اور مبارک ساتیں ہیں. ماشاءاللہ خوش نصیب تھے بدری قافلے والے جن کو شب معراج جو ہے وہ مکہ شریف میں ملی. اور 27 رجب کا جو دن ہے، یعنی گویا ماشاءاللہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا اور انہوں نے افطار جو ہے وہ راہ مدینہ میں یا مدینہ جا کر کیا. یہ بھی ایک خوبصورتی تھی ہمارے اس مدنی قافلے کی. عاشقان رسول جو سفر پر گئے ان کے لیے ایک خوبصورتی یہ بھی تھی ہم نے جو دیکھی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں بھی اکثر اسلامی بھائیوں نے روزہ رکھا ماشاءاللہ، اور مدینہ پاک کے اندر بھی کافی اسلامی بھائیوں نے روزے رکھے. اور یہ بھی تھا کہ روزے کی فضیلت. اور ایک بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ رکن شورا نے پہلے بتا تو دیا ہی ہے کہ وہاں کی نیکی تو 1 لاکھ نیکی کے برابر اور ایک روزہ 1 لاکھ روزوں کے برابر. تو یہ ثواب سے محرومی نہیں ہونی چاہیے. تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے لیکن جس کے دل میں سوز و گداس ہو، لطف و سرور ہو تو وہ اس کو خوشی سمجھتا ہے اور اس کو اپنا ہی لیا کرتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ وہاں بھی گئے. تو آپ عبدالحبیب بھائی بات کر رہے تھے پیدل زیارتوں کی. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر بھی وہیں پر تھا. جی، اس کی کوئی نشاندہی ہے؟ ہاں، اس کا جو پلر کا رنگ ہے تھوڑا سا، اگر کوئی اب یہ لفظوں میں تو بیان کرنا مشکل ہے، اگر وہاں لے جائیں نا یا آپ نے کوئی منظر بنایا ہو تو وہ جگہ آج بھی ایک الگ رنگ کا پلر بنایا گیا ہے. اور الحمدللہ پہلے تو اس کے بہت قریب بھی جا سکتے تھے، اب پتہ نہیں تعمیرات ہو رہی تھی تو وہ جگہ آج بھی جا سکتے ہیں، قریب جا سکتے ہیں نا، آپ لوگ گئے ہوں گے. اور وہاں باقاعدہ ایک چھوٹی سی کنڈی بھی اوپر ہے نشانی کے طور پر. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ مکان وہاں ہے. اور ماشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار شب معراج، بلکہ پچھلے سال کی بات ہے، جب شب معراج ہم نے وہاں منائی تھی تو ہماری فیضان مدینہ کے جو امام صاحب ہیں اسد بھائی، عمران بھائی، اسد بھائی اور ہم نے الحمدللہ وہ مغرب کے بعد وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. میں نے کہا یار ام ہانی کے مکان میں بیٹھے ہیں، اسی مکان کے قریب بیٹھے ہیں، ہم پورا کلام ہم نے الحمدللہ وہاں بیٹھ کر سنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، وہاں پر ان اشعار کا مزہ اور سرور ہی الگ ہے. سبحان اللہ، یہیں سے سفر شروع ہوا تھا نا. یہیں سے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ بار بار اس پاک گھر کی اور پاک جگہ کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی، جبل ابو قبیس بھی وہاں پر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جبل ابو قبیس یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ بھی ہے اور اس کو اسلام میں بھی بڑی، جس کو اسلامی واقعات میں بھی بڑی جو ہے نا اہمیت حاصل ہے. کوہ صفا کو جبل ابو قبیس کی ناک بھی کہا جاتا ہے. بالکل آپ دیکھیں کہ جبل ابو قبیس کے ساتھ کوہ صفا کی پہاڑی ہے، قریبی ہے. دوسرا، جب طوفان نوح آیا تھا تو جبل ابو قبیس پر ہی حجر اسود کو رکھ دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب طوفان نوح ختم ہوا تو حجر اسود کو واپس اس جگہ پر لایا گیا. اسی طرح ایک روایت کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا. اور جبل ابو قبیس جو ہے یہ تو قدیم ترین پہاڑ بھی ہے اور عشاقان رسول نے اس جگہ پر نشانی کے طور پر مسجد ہلال بھی بنائی تھی. یعنی ان پیارے آقا نے جہاں کھڑے ہو کر چاند کے ٹکڑے کیے تھے، مگر اب وہ نشانی نہیں رہی ہے تو وہ پہاڑ بھی دیکھنے سے لائق ہے اور بالکل قریب ہی ہے. آپ کوہ صفا مروہ کر رہے ہیں، اگر صحیح سے باہر نکلیں تو سامنے جو بڑا پہاڑ ہے وہ جبل ابو قبیس ہے. سبحان اللہ. وہاں پر دار ارقم بھی تھا، چھپ چھپ کر جہاں سے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی. ہاں، یہ جبل ابو قبیس اور کوہ صفا کے درمیان کہیں تھا. ایگزیکٹلی جگہ تو پرانے لوگ بتاتے ہوں گے. تو دار ارقم کی بھی بڑی نشانی ہے اور دار ارقم وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی گویا دعوت اسلام شروع ہوئی اور صحابہ کرام چھپ چھپ کر وہاں پر جو ہے نا گویا وہ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. ایک کو لاتے تھے اور نبی پاک انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. آج علی الاعلان ہم نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں. ساری دنیا میں اسلام کی شمع روشن ہے. یہ اس دار ارقم کی برکت ہے کہ آج دنیا بھر میں اتنا بڑا یہ مسعی سے جب نکلیں گے اور صفا سے جب نکلیں گے اور اوپر کی طرف آئیں گے سیڑھیوں سے تو سیدھے ہاتھ پر ہی ایک دار ارقم کا گیٹ نام کا ایک دروازہ ہے. اچھا. ہاں، تو عارف باپو ہمارے وہاں پر تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو دار ارقم ہے یہ یہیں پر جو ہے، یہ جو حرم میں داخل ہونے والا جو دروازہ اس کا نام ہی دار ارقم ہے. جی، ایک دروازے کا نام ہے. صحیح. اچھا، اسی جگہ وہی ہے، سامنے جگہ وہی ہے اور اب تو ظاہر ہے کہ وہ تعمیرات ہو گئی ہیں. اب اسی طرح اس کے سامنے اگر جائیں گے نا تو اس کے سامنے والی 2 سیڑھیاں چھوڑ کر مزید جو آگے کی دیوار ہے وہاں پر
गेट खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ٹھیک ہے، تو وہاں پر بتانے والے بتاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک گھر جو ہے سبحان اللہ، آپ کا آستانہ سبحان یہاں اللہ، پر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان تو مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ سفر کریں تو اللہ والوں کے ساتھ کریں، سفر کریں تو عاشقان رسول کے ساتھ کریں، سفر کریں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کریں کہ جو عبادت کا کچھ ذوق بھی رکھتے ہوں۔ کئی لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا عبدالحبیب بھائی، وہاں جا کر بھی شاپنگ میں لگے رہتے ہیں، وہاں جا کر بھی بس یہ چیز لے لیں یا وہ چیز لے لیں۔ ٹھیک ہے، سوغات لے کر آنی چاہیے اور تحفہ بھی لے کر آنا چاہیے گھر والوں کے لیے، اس کا حدیث میں بھی ہمیں حکم ہے، لیکن زیادہ تر توجہ شروع کے کچھ دن تو عبادت میں ہوتا ہے، طواف میں ہوتا ہے، اور لیکن اس کے بعد پھر جو ہے کچھ توجہ بلکہ زیادہ توجہ شاپنگ کی طرف بھی چلی جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت نے پچھلے ایک مدنی مذاکرے میں جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز تھی نا، تو تبرک کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی۔ تبرک ہوتا ہی تھوڑا ہے، تبرک لینا ہے تو تھوڑا ہی لے لینا، اب تبرک کے لیے 6 دن مارکیٹ گھوم رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ تھوڑے دن ذوق رہتا ہے، اس کی وجہ ہے، اچھا، اور میں نے بہت غور کیا اس پر۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں پورا دن کتنی دیر مسجد میں گزارتے ہیں، کتنے گھنٹے گزارتے ہیں۔ جب ایک شخص کا مسجد میں بیٹھنے کا معمولی نہیں، وہ اکیلا، ایک ہوتی ہے انفرادی عبادت، وہاں انفرادی عبادت کا موقع ملتا ہے، اجتماعی، یہاں ہم اجتماع میں بیٹھ جاتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نیکی ہے، لیکن اکیلے اپنی عبادت کرنے کا کتنا معمول ہے؟ میں نے امیر علیہ سنت سے ایک بار سوال کیا تھا کہ حضور یہ میں نے غور کیا کہ لوگوں کا حرم پاک میں دل جو نہیں لگتا یا زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، اکتا جاتے ہیں، چاہے وہ مکے میں ہو چاہے وہ مدینے میں ہو، تو اس کی بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ہم نے یہاں یہ عادت ہی نہیں بنائی کہ میں اکیلے کچھ تلاوت کروں، میں اکیلے کچھ مطالعہ کروں، میں اکیلے کچھ تسبیح پڑھوں۔ تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد بندے کا جی چاہتا ہے میں باہر نکل جاؤں۔ تو اب یہ مکے مدینے جانے والے جو اب بھی جائیں گے رمضان میں، ابھی بھی جا رہے ہیں، اپنے آپ سے کوسچن ضرور کریں، سوال ضرور کریں کہ پورے دن میں ڈبل 12 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں میں نے کتنے گھنٹے حرم پاک میں گزارے ہیں۔ جب آپ یہ کیلکولیٹ کریں گے نا تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے کہ یار مکے گیا روتے روتے، مدینے گیا تڑپتے تڑپتے، دعائیں کر کے، اور 24 گھنٹوں میں کیلکولیٹ کریں تو شاید 4-5 گھنٹے بھی نہیں گزارتے، تو باقی کدھر گزر رہے ہیں بھائی؟ ہونا یہ چاہیے کہ بس اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، پڑے رہیں وہاں پر، تو پھر انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ۔ بڑی پیاری بات کی ہے، انفرادی عبادت کا ذوق ہونا چاہیے۔ میں ایک بات یہ ذکر کروں گا یہاں پر کہ رکن شورا، حالانکہ بہت سارے اسلامی بھائی ان کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن جیسے بھی کچھ نہ کچھ وقت ملتا تھا تو ہم نے رکن شورا عبدالحبیب بھائی کو دیکھا ہے، اسی طرح شہزادہ حضور حج کے موقع پر تھے، ان کو بھی دیکھا ہے کہ انفرادی عبادت کا اپنا جدول رکھا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ انفرادی عبادت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے عبدالحبیب بھائی کہ جب مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اب وہاں ذکر و درود وغیرہ جاری تھا، مجھے بہت یہ بات پسند آئی اور اب تک یہ یاد ہے۔ دیکھیں، نیکی اگر کسی کے ساتھ کریں گے اور اچھے انداز میں کریں گے تو وہ یاد رہ جایا کرتی ہیں۔ عبدالحبیب بھائی نے وہاں مجھے جو ہے اپنا موبائل دیا یا پھر وہ رسالہ دیا تھا، اس کے اندر وہ 14 آیات سجدہ تھیں، اور ان کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ 14 آیات سجدہ پڑھ کر جو ہے اور اللہ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے۔ اب کعبہ شریف سامنے ہے اور وہ فضیلت بھی ہے، یقیناً کعبے کے سامنے دعا مانگے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن یہ 14 آیات پڑھ کر مزید دعا مانگے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ 14 آیات سجدہ پڑھ کر 14 سجدے کرے، 14 سجدے کیے ہم نے، اور پھر یہ فضیلت ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت، اس میں ماشاءاللہ یہ 14 آیات سجدہ بھی ہیں، اور یہ چلیں لگے ہاتھوں مشورہ دے دیتا ہوں، یہ قبولیت کا ایک زبردست یہ سمجھے فارمولہ ہے۔ تو مکہ مدینے میں ہم کرنے کیا گئے ہیں؟ عبادتیں تو کرنے گئے ہیں، تو جب جب موقع ملے تو 14 آیات سجدہ پڑھی، 14 سجدے کیے اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگ لیں، کیا معلوم پگڑی بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ انفرادی عبادت کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ انفرادی عبادت ہونی چاہیے اور جدول اس کا اپنا ذہن ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اجتماعی بھی ہونا چاہیے، کچھ رونے دھونے کی بھی عادت بنائیں۔ وہاں جا کر بھی نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے؟ کعبے کے سامنے بھی آنسو نہیں نکلیں گے تو کہاں نکلیں گے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ گفتگو تو دل عبدالحبیب بھائی کر رہا ہے کہ کرتے ہی جائیں، اور باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ آپ سے مزید وہاں کا تذکرہ کریں، لیکن ہمارے کچھ پیکیجز بھی ہیں، کچھ مدنی گلدستے ہیں ہمارے پاس جو ہم نے ناظرین کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں، اور کالز بھی ہمارے ناظرین کی ہیں۔ آئیے پہلے آپ کو ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر مقدر مسکرایا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے در سے بلاوا آیا ہے، اے اللہ
ये उम्रे का सफर हम सब का कबूल फरमा, हमारे गुनाहों का इसे कफ्फारा बना दे। या अल्लाह मकबूल और बाज़ौक़ हाज़िरियाँ नसीब फरमा, हरमैन तय्यबैन का अदब नसीब फरमा, बेअदबी और बेअदबों की शर से महफूज फरमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एहराम बांधकर सूए मक्का रवानगी का वक्त है। मदनी काफ़िले के इस्लामी भाई बस पर बैठ चुके हैं और इंशाअल्लाह अब लब्बैक पढ़ते हुए सूए मक्का रवानगी है। दरमियान में वो मुबारक मकाम जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एहराम की नियत फरमाई, जिसको अबियार अली भी कहते हैं, मस्जिद मीकात भी कहते हैं। इंशाअल्लाह वहाँ रुकेंगे, आपको वहाँ के मनाज़िर भी दिखाएंगे, इंशाअल्लाह एहराम की नियत भी करेंगे और फिर इंशाअल्लाह वहाँ से उम्रे के लिए रवाना होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی میں نے عمرے کی نیت اور کی اللہ عز و جل کے لیے اور اللہ عز و جل کے اس لیے کا احرام باندھا۔ اس کا احرام باندھا۔ لبیک اللہم لبیک اللہم ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہمارے لیے آسانی عطا فرما، عمرہ کرنے والوں کے لیے احادیث میں جو فضائل مذکور ہیں، اے اللہ ان فضیلتوں سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ عمرہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، قدم قدم پر آسانیاں عطا فرما، با ادب با ذوق حاضری عطا فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ واہ واہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مسجد میقات کی بھی زیارت کی۔ یہ ابیار علی ہیں۔ میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہم لوگ پہلے گئے تھے مدینہ شریف اور نیت یہ تھی کہ پہلے مدینہ شریف میں حاضری ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمرے کی اجازت لے کر پھر عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ تو پھر مدینے سے مکہ گئے تھے اور مدینے سے جب مکے جائیں تو رستے کے اندر ابیار علی میقات پڑتی ہے، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، عمرے کی نیت بھی وہاں سے کی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ ہمارے یہ اسلامی بھائی تھے، آپ نے مناظر بھی دیکھے اور مفتی قاسم صاحب بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ وہاں موجود تھے اور عمرے کی نیت بھی وہاں سے انہوں نے کروائی۔ بڑا لطف آتا ہے، یہ دو چادریں اس کو دیکھ کر ہی ایسا مزہ آتا ہے، تو ان کو پہن کر طواف کرنے کا کیا مزہ ہوگا۔ عبدالحمید بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، سفر کہیں سے بھی کریں نرالا اور پیارا ہی ہے، لیکن مدینے سے جانے کا ایک لطف ہے۔ اور آپ کے مدنی قافلے کی ایک خوبی یہ تھی کہ پہلے بھی مدینہ اور بعد میں بھی مدینہ۔ بعد میں بھی مدینہ۔ اچھا، اس کی ایک مجھے جو فائدہ اس کا یہ نظر آیا، ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی گئے تو جمیل بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، جمیل لودھی صاحب، ہو سکتا ہے وہ سلسلہ دیکھ بھی رہے ہوں، تو وہاں ان کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہاں ہم نے ان کا علاج وغیرہ بھی بہت کروانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال ان کے ہارٹ کا پرابلم تھا تو ان کو پھر پاکستان بہرحال آنا پڑا واپس۔ تو اب ہم جو پہلے مدینے گئے اور مکے میں آ کے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، تو ایک یہ فائدہ بھی نظر آیا کہ اب وہ ان کی مدینہ شریف بھی حاضری ہو گئی، عمرہ بھی انہوں نے ادا کر لیا اور پھر وہ ایٹ لیسٹ مدینہ شریف کے بغیر نہیں آئے، وہ مدینہ حاضری ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اس کا یہ جو مزہ تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مکے گئے ہیں اور پھر دوبارہ مدینے جانا ہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ مدینے میں رہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کچھ کالز بھی ہیں آپ کی، مزید آپ کو مدنی گلدستے دکھانے ہیں، آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگے اتار محمد حضرت تاری عرض کر رہا ہوں، مشہور ہے ابھی ہالینڈ میں ہم جانشین امر اہل سنت کے ساتھ یہاں دنہاگ میں آج سنت عمرہ اجتماع ہے، اجتماع میں جانے کی تیاری کر رہے تھے تو مدنی چینل پر سلسلہ مدنی سفر نامہ دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کے اسفار، ان کی تو کیا ہی بات ہے، اور پھر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے جو سفر ہیں تو کچھ ہماری بھی یادیں وابستہ ہیں۔ عبدالحبیب بھائی
آپ کے ساتھ سفر مکہ پاک کی، سفر مدینہ پاک کی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہ دن لائے کہ پھر جو ہے وہ مینا سے سفر ہو اور پیدل جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، اور جو ہے وہ طواف زیارت کے لیے جب چلے تھے تو اس میں ایک بڑی میں نے جو ہے وہ انفرادی کوشش کا جو انداز دیکھا عبدالحبیب بھائی کا، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ مختلف موقع پر لوگ ملتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ ہم نے دیکھا کہ کسی کو داڑھی شریف کی نیت کروانا، نماز کا ذہن دینا، پھر کوئی بہت محبت پیار کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو پھر جو ہے وہ اس طرح انفرادی کوشش کرنا کہ اس کا ذہن اس طرف آئے کہ وہ مدنی کاموں میں حصہ لینے والا بنے. مساجد کی تعمیرات کا ہم نے بہت دیکھا ذوق، ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کو اللہ سلامت رکھے، کہ مساجد کا ذہن بھی کئیوں کو دیتے ہیں کہ آپ مسجد تعمیر کریں. کوئی اپنے والدین کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں وصال کر گئے یا ان کے لیے دعائے مغفرت، اس مغفرت کی دعا بھی، پھر اس کے ساتھ یہ ذہن دینا کہ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کی تعمیر کا سلسلہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت دے اور بار بار ایسے مبارک سفر بھی ہوں اور ان مبارک سفروں کی یادیں بھی ہمارے ساتھ یوں شیئر ہوتی رہیں تو ایک جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سفر میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں برکتیں دے اور نظر بد سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ابو البیان ہمارے حاجی اظہر رکن شورا، ان کے ساتھ الحمدللہ مجھے بھی کئی سفر کرنے کی سعادت ملی ہے. اور میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، بہت ان کی بھی الگ ماشاءاللہ طبیعت شخصیت ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جب بیان کرتے ہیں نا یہ بڑے جلالی لگتے ہیں. اچھا میں بھی ان کو یہ سمجھتا تھا کہ ایک بندہ جب اتنا جس کو کہنا جاندار شاندار بیان کرتا ہو تو پتہ نہیں اس کی طبیعت بھی ایسی ہوگی. یہ اتنے عاجزی کے پیکر ہیں، میں نے ان کے اندر اتنی عاجزی دیکھی ہے. اچھا میں عدنان بھائی کے بارے میں بھی آج کچھ بتانا ہے میں نے. اچھا ہاں، میں نے شاید زندگی میں پہلا سفر ان کے ساتھ کیا ہے. اچھا تو سفر واقعی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان کو پہچاننے کے لیے نا بہترین چیز سفر ہے. جی. تو اظہر بھائی کے ساتھ جو میں نے اظہر بھائی سے سیکھا ہے، اتنے ہمبل ہیں یہ، اتنے پولائٹ ہیں، اتنی انکساری ہے. یعنی یہ دیکھیں نا آج بھی کال کر کے حوصلہ افزائی کرنی ہے، حالانکہ یہ بھی ساتھ تھے، یہ بھی رکن شورا ہیں، یہ بھی مدنی کاموں کے ماہر ہیں. اچھا ایک بات جو میں نے ان کے اندر اور سیکھی ہے، یعنی یہ میرے ساتھ کنٹینیو ان کا معاملہ ہے کہ جب حرمین طیبین میں نے جانا ہے نا اور ان کو خبر ملنی ہے تو ان کا آنسوؤں سے روتا ہوا میسج آتا ہے. یعنی یہ اتنی رقت ہے ان کے اندر. حالانکہ ماشاءاللہ ان کی بھی حاضری سال میں کئی بار ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کو اتنا رقت والا پایا ہے. اور یہ وہ ہمارے اصطلاح یوں سمجھیے آپس میں ہم کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی چنگاری ہوتے ہیں، جن کے پاس رہو نا تو وہ آگ لگا دیتے ہیں. وہ ماشاءاللہ عشق رسول میں تڑپا دیتے ہیں. ہی از ون آف دیم کہ ماشاءاللہ عشق رسول خاص طور پہ حاضری مدینہ کی جو ان کو تڑپ ہے. ابھی پچھلے دنوں تو کمال ہو گیا، میں مدینہ شریف میں تھا اور میری فلائٹ تھی باب المدینہ کی، کیونکہ دوسرے دن مرکزی مجلس شورا کا مشورہ تھا. تو مجھے کسی نے کہا اظہر بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. ارے میں نے کہا اظہر بھائی کا تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ 2 دن کے لیے بھی پہنچے ہوئے تھے. تو یہ وہ ماشاءاللہ جانا آنا کسی طرح پہنچ جانا، تو یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست ان کا ایک انداز ہے. اللہ یہ ذوق، یہ شوق، یہ تڑپ ہم سب کو نصیب فرمائے. وہاں پر ہمارے ایک اسلامی بھائی عبداللہ نام کے ہوتے ہیں، عبداللہ بھائی آپ بھی جانتے ہیں ان کو. ان سے میری بات چل رہی تھی یوں ہی اراکین شورا کے سفر کے حوالے سے، یہاں پر حاضری کے حوالے سے. انہوں نے کہا، ان کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں، عبداللہ بھائی نے یہ فرمایا کہ امیر اہل سنت کے باغ کے ہر پھول کی خوشبو الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اراکین شورا آتے ہیں، ان کے ساتھ تقریباً سبھی کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کی سعادت بھی ملی اور کعبہ شریف پر حاضری کا موقع بھی ملا، مدینہ شریف بھی ساتھ جانا ہوا. ان کا بیان ہے کہ سبھی کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. بلکہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ چونکہ فیملی بھی ساتھ ہوتی ہے تو فیملی بھی جو ہے وہ مطلب رونا دھونا، بچے تک، بچوں کا بھی عبداللہ بھائی نے بتایا. بالخصوص اطہر بھائی کا ذکر کیا کہ اور امین بھائی کا ذکر کیا انہوں نے کہ اپنا مدنی منع بھی ان کے ساتھ تھے. مدینہ شریف کی طرف حاضری کے جب لمحات تھے تو گاڑی کے اندر مدنی منع بھی رو رہے تھے، سسکیاں بھر رہے تھے. یہ دعوت اسلامی ہے کہ جو عشق رسول بتاتی نہیں بلکہ عشق رسول پلاتی ہے. دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ بڑے آپ کو فائدے نصیب ہوں گے. جی نیکسٹ کال. ماشاءاللہ عمران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو
اپنی رحمت سے بہت برکتیں عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر آج مدنی سفر نامہ مکۃ المکرمہ جو آج آپ ماشاءاللہ ریلیز کر رہے ہیں. حاجی عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے میرے بھائی حاجی عبدالحبیب بھائی کی. اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائے. حاجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے کہ آپ کو ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. الحمدللہ سنیت کے لیے آپ ایک تحفہ ہیں, تحفے سے بھی بڑھ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسا جو ہے نا ہمیں ایک ہیرا عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائے کہ ہم بھی آپ کے جو ہے نا اسی طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے بن جائیں. آمین آمین آمین. مدنی کاموں کی بات رکن شورا اظہر بھائی نے بھی کی تھی. یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے, چلتے چلتے کسی کو داڑھی کی نیت, کسی کو امامی کی نیت کروا دینا, کسی کو نماز کی دعوت دے دینا, واپسی جا کر بھی نیکیوں پر کمر بستہ رہنا, اس کی دعوت دے دینا, مدنی کاموں کی ترغیب دلا دینا. یہ ہم نے بھی دیکھا ہے, کیونکہ وہاں پر دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے ہیں. تقریباً مسلمان آتے ہی ہیں, ہر ملک سے, ہر خطے سے وہاں پر آتے ہیں. تو وہاں کئی مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملاقات کا انداز بھی دیکھا, ان سے گفتگو کرنا بھی دیکھا, ان کو مدنی کاموں کی ترغیب دلانا بھی دیکھا. کچھ مشورے ہوئے, ان کے ساتھ شرکت بھی الحمدللہ وہاں پر حاصل ہوئی, نصیب ہوئی. بہرحال بڑا ہی پیارا انداز ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اراکین شورا جیسا جذبہ عطا فرمائے اور مدنی کاموں کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا, میری والدہ محترمہ کے لیے آپ نے دعا کی, بہت شکریہ. ضرور ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہیں. مگر ایک عرض ضرور کروں گا کہ آج 2 دن سے میرے والد محترم کی طبیعت کافی ناساز ہے اور وہ اس وقت بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. تو خاص دعاؤں کی عرض ہے. ماشاءاللہ ہمیشہ ہی آپ دعاؤں سے نوازتے ہیں. دعا کیجیے گا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمائے. آج میں جو کچھ ہوں یقیناً یہ میرے والد محترم ہی تھے جو مجھے پکڑ کر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لے گئے تھے, اور یہ ان کا احسان ہے مجھ پر. اور آج وہ واقعی ایک آزمائش میں ہیں, طبیعت ان کی ناساز ہے. تو خاص دعا ضرور فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرا بھی ذہن تھا عبدالحبیب بھائی کے سلسلے کے آخر میں یہ ناظرین کو بتانا ہے انشاءاللہ. چلیں اولا درمیان میں ذکر ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو والد صاحب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ, صحت و تندرستی عطا فرمائے, نظر بد سے محفوظ فرمائے. آئیے آپ کو ایک اور بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ مکہ شریف کا دکھاتے ہیں. جی الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. جھومتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سفر کے مناظر بھی دیکھے. عدنان بھائی آپ سے سوال ایک یہ ہے کہ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں مرد کو جو ہے سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے, سر ڈھانپ نہیں سکتا مرد. تو آپ نے تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی احرام کی حالت میں. دراصل ہم اس وقت جا رہے تھے, ہم نے نیت نہیں کی تھی. اس وقت یہ سفر جو تھا ابیار علی میقات پہنچ رہے تھے, جی اس وقت نیت نہیں کی تھی. تو ہم یعنی احرام کی عمرے کی نیت کرنے سے پہلے کے یہ مناظر تھے, اور ابیار علی جو ہم نے پہلے مدنی گلدستہ دکھایا اس سے پہلے کے جو ہے یہ مناظر. جب نیت کر لی تو پھر جنہوں نے ٹوپی وغیرہ بھی پہنی ہوئی تھی تو وہ پھر اتار لی گئی. جی اتار لیا جائے.
اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ یہ مناظر اور یہ ساعتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. جی اگلا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آپ کو. جی اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے طواف کریں. دعائیں بھی پڑھنا چاہیں تو رفیق الحرمین میں دعائیں بھی موجود ہیں. البتہ جو مستجاب ہے حجر اسود سے پہلے جو دیوار ہے وہاں پر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے. لبیک پڑھتے ہوئے چلیں، آنسو بہاتے ہوئے چلیں. ایک مخصوص مقام پر جا کر ہم رک جائیں گے اور جب بالکل کعبہ شریف ہمارے سامنے ہوگا تو پھر اس کے بعد جب کعبہ شریف کو اشکبار آنکھوں سے دیکھیں تو جو دل میں دعائیں مانگیں. اور ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ میں جو تجھ سے دعا مانگوں میرے حق میں جو بہتر ہو مجھے عطا فرما دے. اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اگر پڑھ دیں کہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو. نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم سیدی مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیانوں کی جانب سے زائرین حرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عبدالحبیب نے بتایا ماشاءاللہ میرا الحاج مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب اور دیگر عاشقان رسول اس وقت عمرہ تربیت اجتماع کی ترکیب میں ہے اور عنقریب وہ سوئے کعبہ موسمہ رواں دواں ہوں گے یا چل دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور مجھ گناہگار کے لیے بھی دعائیں فرمائیے گا کہ بے حساب بخشا جاؤں اور میں بھی حاضر دربار ہو جاؤں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ شارع ہجرہ ہے اور اس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو روانہ ہوئے ہجرت کے لیے وہ اس راستے سے روانہ ہوئے. ماشاءاللہ اب اس جگہ پر ہم موجود ہیں اور اب سوئے حرم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اللہ کریم ہمیں با مقبول عمرہ عطا فرمائے، با ادب حاضری عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، شاہراہ ہجرہ کی بھی آپ نے کچھ نہ کچھ زیارت کر لی ہے. تو بہرحال نسبتوں کی اگر بات کی جائے مجھے ایک بہت پیاری بات یاد آئی کہ جب ہم یہاں سے ایئرپورٹ پر گئے تو جو ایئرپورٹ پر کاؤنٹر ہم نے الگ کروایا اس اتفاق سے اس کا نمبر 26 تھا. پھر اس کے بعد ہم جس سیٹ پر جا کر بیٹھے رکن شورا کی جو سیٹ نمبر تھی اتفاق سے اس کا نمبر بھی 26 تھا. پھر اس کے بعد ہم چونکہ وایا دبئی گئے تھے تو دبئی ایئرپورٹ پر ہم رکے اور اس میں جو گیٹ نمبر تھا اس کا نمبر بھی 26 تھا. اس کے بعد جو اگلی ایئر لائن تھی عبدالحبیب بھائی یہ کیسا اتفاق تھا، اگلی جو ایئر لائن تھی غالباً اس میں بھی جو سیٹ نمبر ملی تو رکن شورا کی سیٹ نمبر شاید وہ بھی 26 تھی. تو اب یہ تو تھی اور نارملی ان چیزوں کی طرف ذہن بندے کا جاتا نہیں ہے. اب جیسے ہم بھی تھے ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی لیکن رکن شورا کو ہم نے دیکھا کہ جب 26 کا لفظ جہاں بھی آتا تھا ہنسا جہاں بھی آتا تھا تو توجہ دلاتے تھے کہ دیکھیں یہاں پر بھی کرم ہوا، 26 کا نمبر یہاں بھی مل گیا. ہمیں ایئرپورٹ پر بھی توجہ دلائی، پھر آگے بھی توجہ دلائی، ہر جگہ پر جو ہے یہ توجہ. کبھی 12 نمبر مل جائے کبھی 11 نمبر مل جائے. اب یہ بتائیں تو صحیح کہ 26 آپ کر رہے ہیں، 26 ہے کیا؟ بہت سارے ناظرین 26 ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ الحمدللہ 26 رمضان المبارک کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت ہوئی تھی. تو یوم ولادت آپ کا 26 رمضان المبارک ہے، اس لیے ہمیں 26 کی عدد سے محبت اور پیار بھی ہے. ہم نسبت والے ہیں، ہم نسبت والے ہیں اور نسبتیں یقیناً ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ دیں. پیاری پیاری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہو اتاری
کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نسبتوں کو قائم رکھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان نسبتوں سے فائدہ عطا فرمائے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان نسبتوں سے کامل فائدہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی، گفتگو تو بہت ساری ہے، ایس ایم ایس بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں اور کالز بھی ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے، لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ناظرین کو کچھ مدنی گلدستے دکھا دیں۔ میں پہلے اس مدنی گلدستے کے بارے میں عرض کر دوں گا کہ ہم نے الحمدللہ مکہ پاک تو ہم پہنچ گئے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے اپنے کمروں میں جا کر کچھ ریسٹ کیا، جی بہت پیاری سامان ہم نے رکھا، اور اس کے بعد جیسا کہ کچھ تربیت کا منظر کچھ ہی دکھا سکے ظاہر ہے، جی ہاں، تو یہ ہمیشہ کرنا چاہیے۔ ہم تربیتی اجتماع میں بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ عمرے کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں، مکہ پاک پہنچتے ہی حاجی کہتا ہے بس اب میں نے فوراً عمرہ کرنا ہے تاکہ میرا احرام اتر جائے، جلدی نہ کریں، تھکے ہوئے ہیں تو آرام کریں، بھوک لگی ہے تو سو جائیں، فریش ہو جائیں، تازہ وضو کر لیں۔ اب جب آپ فریش ہو کر، وہ پنجابی میں کہتے ہیں تگڑے ہو کر، اب آپ تگڑے ہو کر جب حرم پاک جائیں گے نا تو اب کعبے کے دیدار کا بھی لطف آئے گا، دعا میں بھی دل لگے گا، طواف میں بھی دل لگے گا۔ میں ایسے بھی حاجیوں کو جانتا ہوں کہ وہ پاکستان سے چلے اور کیونکہ حج میں تو اور ٹائم لگتا ہے، تو 20-25 گھنٹوں بعد جب وہ مکے پہنچے تو تھکن سے چور ہیں، لیکن کہنا ہے بھائی طواف کر لو، عمرہ کر لو تاکہ احرام اتر جائے۔ اب وہ اسی تھکن میں چلے گئے حرم پاک، یا تو راستہ بھول جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ طواف کرتے کرتے نیند آ گئی، ہم سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی طواف کر رہے تھے، آنکھ لگ گئی، چلتے چلتے سمجھ ہی نہیں پڑا کتنے چکر ہوئے ہیں، اب اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ تو بھائی کس نے کہا تھا اس کیفیت میں جانے کا؟ ساری زندگی انتظار کر رہے تھے کہ کعبے کو دیکھ کر رو رو کے دعائیں کروں گا، اور اس تھکن کے عالم میں چلے گئے۔ تو جلدی نہ کریں، ریسٹ کریں، فریش ہوں، پھر جائیں اور لطف اٹھائیں۔ اچھا، میرے دونوں تجربات ہیں۔ ابھی جو ہے جب موقع ملا تھا حج کا تو ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رات میں ہی مسجد حرام کے اندر آپ واپس آ رہے تھے اور ہم جا رہے تھے، تو ملاقات ہوئی تھی آپ کے ساتھ، تو اس وقت ہم جاتے ہی سامان رکھا بس ہوٹل میں اور چلے گئے عمرے کے لیے۔ ایک وہ تجربہ تھا، اور ایک یہ تجربہ تھا کہ ہم جب مدینے سے آئے، 4-5 گھنٹوں کا سفر کر کے آئے، ریسٹ کیا، آرام کیا، اور تمنا تو تھی، دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ چلے جائیں ابھی، لیکن کیا ہے کہ وہاں پر کچھ آرام کیا، ریسٹ کیا، اور فریش ہو کر جب گئے تو مزہ دوبالا تھا، اور سرور بھی بڑا آ رہا تھا، طواف کے اندر، عبادت کے اندر، اور وہاں پر عمرہ کرنے کے اندر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بہت پیاری بات ہے، لوگ اس کو جو ہے نوٹ نہیں کرتے، اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ واقعی جب آپ فریش ہو کر جائیں گے تو عبادت، آپ دیکھیں نا، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ کا جسم تھکا ہوا ہو، اس وقت آپ نماز پڑھیں گے تو کیسا سرور ملے گا آپ کو، کیسا خوشو خضوع آپ کو ملے گا، اس پہ غور کر لیں۔ اور ایک وہ نماز آپ غور کریں کہ جب آپ بالکل فریش ہوں، کوئی تھکاوٹ نہ ہو، کوئی آپ کو جو ہے ٹینشن نہ ہو، پھر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، پھر دیکھیں کہ مزہ کیسا ملے گا۔ تو یہ وہی بات وہاں پر ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو نا وقت بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہم رات تقریباً 12 بجے کے بعد گئے تھے طواف کرنے، عمرہ کرنے۔ رات ویسے بھی چلیں لگے ہاتھوں بتا دو جو عمرے پہ جا رہے ہیں اور حج پر جا رہے ہیں، اگر آپ طواف میں اور خاص طور پہ مسجد نبوی شریف کی حاضری میں بھی پرسکون اور بڑا آسان ماحول چاہتے ہیں نا، تو رات تقریباً 11:30 کے بعد سے لے کر 2:30-3 بجے تک کا جو وقت ہے وہ کمال کا وقت ہے۔ کئی حاجی سو گئے ہوتے ہیں، آپ اس میں اگر فریش ہو کر چلے جائیں تو سکون سے طواف بھی ہو جائے گا۔ اسلامی بہنوں کو بھی اگر اس وقت طواف کرنا ہو تو آسانی ہوتی ہے، رش کم ہوتا ہے، دن میں دھوپ شریف بھی ہوتی ہے اور رش بھی زیادہ ہوتا ہے، دھوپ شریف، تو اس وقت میں آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھا کیا بات ہے۔ بھی دیکھیں نا، الفاظ بھی پیار اور محبت والے ہیں کہ دن کے اندر دھوپ شریف بھی ہوتی ہے، تو اور اللہ تعالیٰ وہاں کی دھوپ شریف بھی ہمیں دیکھنے کی دوبارہ۔ چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، دھوپ بھی دل ربا مدینے مدینے، کیا بات۔ چھاؤں تو جگہ کی ٹھنڈی پر، چھاؤں تو ٹھنڈی پر، دھوپ بھی دل ربا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین، کیا بات ہے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کر لیتے ہیں، ہمارے ناظرین کی کچھ دلجوئی ہو جائے گی، اور جو لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں وہ یقیناً ان کو خوشی ہوگی۔ ایس ایم ایس کچھ ملا لیتے ہیں۔ ایک ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ اللہ پاک آقا کے صدقے میں حبیب بھائی کو
اور برکت عطا فرمائے آمین اور نظر بد سے عمر بھر بچائے رکھے، آمین آمین آمین۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ حبیب بھائی سے پوچھیں کہ شانگلہ ہل کب تشریف لائیں گے، محمد حمزہ اتاری ہیں یہ۔ اور دوسرا میسیج یہ بھی آیا ہے کہ اتاری فیملی فرام فاروق آباد، سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایس ایم ایس ان کا اتاری فیملی فاروق آباد سے آیا ہے اور کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، دعا کریں گناہوں سے بچ کر اور اچھا ہو جاؤں۔ کیا بات ہے آپ کی۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ ماشاء اللہ بہت پیارا آج کا ٹاپک ہے، اور رکن شورا آج عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ ایک اور سب کو میسیج حاضری یہ آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی آپ کتنے ملک کا سفر کر چکے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ کاؤنٹ نہیں کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید 50 سے تو زیادہ ہوں گے۔ اچھا، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ قاسم اتاری ہیں سرگودا سے، کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ اور بھی کافی ایس ایم ایس ہیں بہت مدنی شکریہ۔ چینل کے ناظرین، اس سے آئیے اب آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی، قبر میں بھی عیب چھپائی رکھنا، محشر میں بھی نامۂ اعمال کھلے تو پردہ ڈالے رکھنا۔ یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے مدد، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما، دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما، ہمارے پیر و مرشد کی خیر فرما، ان کی آل اولاد کی خیر فرما، دعوت اسلامی کا ہمیں مخلص مبلغ بنا دے، ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، یا اللہ اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین۔ اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما، آمین۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، آمین۔ اللہ اپنی قدرت کا ہمیں نظارہ دکھا دے، اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، آمین۔ اللہ دنیا میں بھی چین سکون عافیت ہمارا مقدر فرما، آخرت میں بھی چین سکون اور عافیت ہمارا مقدر فرما، آمین۔ اے اللہ دنیا میں بھی زوال نعمت سے بچا، آمین۔ ذلت و رسوائی سے بچا، آمین۔ اور شیطان کے واروں سے بچا، آمین۔ اے اللہ آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچا، اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، لالو ٹونے آصف سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں سے بچا،
چینل کے ناظرین، یہ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، اللہ اکبر، یہ وہ مدنی گلدستہ ہے کہ جب پہلی حاضری کے لیے گئے تھے اور کعبے پر جب پہلی نظر پڑی تھی، کیا سسکیاں بندی ہوئی تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر شخص کے دلوں پر تمنائیں تھیں۔ یقیناً یہ وہ کعبہ تھا کہ جو تصویروں میں دیکھا کرتے تھے، آج رب نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا تھا۔ تیرے غضب کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، اندازہ کیجئے کہ آپ کو سننے سے کتنا مزہ آ رہا ہوگا تو وہاں جانے کا کیسا مزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال، مجھے بہت سارے SMS آ رہے ہیں، اور کچھ اسلامی جو ہمارے ساتھ گئے تھے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یاد تازہ ہو گئی ہے آج تو۔ اللہ تعالیٰ وہاں جا کر یاد تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں بار بار ہمیں پیر و مرشد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے۔ دعا کیا کریں تو با ادب اور با ذوق حاضری کی دعا کیا کریں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ مدنی گلدستہ تھا کہ جو کعبے کو پہلی بار دیکھا گیا تو اس وقت جو دعائیں کی گئیں اس کا یہ مختصر سا مدنی گلدستہ ہم نے بنایا تھا۔ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے۔ کرم پہ صدا دے رہا تھا، اشکوں سے درے کرم پہ صدا جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا،
وہ دل حرم پاک کی فضا میں تھا، خاموش تھی دل محو التجا میں تھا۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو پھر ایک بار یہ جو دعا کا مدنی گلدستہ ہے اگر ایک بار پھر چلا دیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ یقین کریں مجھے خود دیکھ کر اتنا لطف آ رہا تھا، ایک بار پھر چاہوں گا اگر ممکن ہو تو، اگر ٹیکنیکلی طور پہ ممکن ہو تو اس کو دوبارہ چلا دیا جائے۔ جی وہ دوسرا ہے دعا کا دعا والا جو کعبے کی پہلی دید کر کے جو دعا ہوئی تھی، کعبے پر پہلی نظر پڑنے کی دعا کے جو مدنی گلدستہ ہم نے بنایا تھا، یہ مدنی گلدستہ نمبر ہے، یہ مدنی گلدستہ نمبر ہے چھپائی رکھنا، محشر میں بھی نامۂ اعمال کھلے تو پردہ ڈالے رکھنا، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ، آمین، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ، آمین، یا الہی گرمی محشر سے جب پڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ، آمین، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، آمین، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما، آمین، اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما، آمین، دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما، آمین، ہمارے پیر و مرشد کی خیر فرما، آمین، ان کی آل اولاد کی خیر فرما، آمین، دعوت اسلامی کا ہمیں مخلص مبلغ بنا دے، آمین، ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہم میں سے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے یا اللہ اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین، اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما، آمین، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت، آمین، اللہ اپنی قدرت کا ہمیں نظارہ دکھا دے، اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، آمین، ہماری پریشانیاں دور کر دے، آمین، اللہ دنیا میں بھی چین سکون عافیت ہمارا مقدر فرما، آمین، آخرت میں بھی چین سکون اور عافیت ہمارا مقدر فرما، آمین، اے اللہ دنیا میں بھی زوال نعمت سے بچا، آمین، ذلت و رسوائی سے بچا، آمین، اور شیطان کے واروں سے بچا، آمین، اے اللہ آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچا، اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں سے بچا، آمین۔
شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی نام امان جب کھلنے لگے یا الہی نام امان جب کھلنے لگے مولا 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 مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب یا الہی نام امان جب کھلنے لگے اللہ یا الہی نام امان جب کھلنے لگے پوشی خلق سارے خطا کا ساتھ ہو ہے پوشے خلق سارے خطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جبا سخت رار یا الہی گور تیرا کی جبا سخت رار ان کے پیارے منہ کی صبح فضا کا ساتھ ہو اللہ ان کے پیارے منہ کی صبح فضا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو کیا بات سبحان اللہ کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین آئیے مکہ پاک کا ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں جی عز و جل طواف کا ارادہ کرتا ہوں میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اب جو عمرے کا طواف کر رہے پہلے 3 چکر میں رمل کریں گے اکڑ کر چلیں گے اور اس کے بعد کے 4 چکر میں نارمل چال سے چلیں گے. ایک ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ذکر و اذکار کرتے ہوئے طواف کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے مرد جو ہیں جب آپ عمرے یا حج کا طواف کریں گے احرام کے ساتھ جب بھی طواف کریں گے تو استباء کر لیں یعنی سیدھا کاندھا جو ہے وہ ہم کھول لیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. اس طرح سیدھے کاندھے کو کھلا رکھنے کو استباء کہا جاتا ہے. اور اب آئیے طواف کی نیت کرتے ہیں.
اللہم انی ارید طواف بیتک الحرامی فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ عز و جل میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ اب آئیے حجر اسود کی طرف اپنا رخ کریں گے اور استلام کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اور پہلے 3 چکروں میں مرد جو ہیں وہ رمل کریں گے، اور رمل کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اور شانے اکڑاتے ہوئے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم۔ اے لیجئے آپ کے 3 چکر اب پورے ہو رہے ہیں۔ لا شریک لک لبیک، ان الحمد۔ باقی 4 چکروں میں اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، ہو سکے تو روتے روتے طواف کیجئے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے۔ ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی، یہ کیا آپ نے پورا خالی کروایا تھا؟ اکیلے طواف کر رہے تھے آپ؟ باقی قافلے والے کہاں ہیں؟ یہ الحمدللہ، یہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ اینیمیشن ہے، یعنی یہ میں نے تو طواف کر کے جو دکھایا ہے یہ مکہ پاک میں نہیں ہوا، یہ ہم نہیں سمجھے کہ کمپیوٹرائز کے ذریعے یہ کیا تھا، اور کیمرے کا کمال ہے کہ تمام دنیا کے جو عاشقان رسول ہیں جب وہ عمرے پر یا حج پر جائے تو طواف کرنا کیسے، یہ پوری ایک اپلیکیشن بھی اب تو آ گئی ہے، ویڈیو بھی ہے اور اس کی اپلیکیشن بھی آ گئی ہے، موبائل فون پر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، جہاں پہنچیں وہاں بٹن دبا دیں کہ میں مکہ کعبے کے سامنے ہوں تو طواف کا طریقہ سیکھ لیں گے، سعی کا طریقہ، پھر مینا عرفات، تو ساری یہ تمام چیزیں ہم نے ویڈیو ویژولائز کر کے آپ کے لیے بنا دی ہیں، اور یہ پلے اسٹور پر بھی موجود ہے، اور اس اپلیکیشن کا نام ہے حج و عمرہ۔ تو حج و عمرہ کے نام سے اگر آپ یہ اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو یہ کمال کی ویڈیو ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی مجلس نے یہ کام کیا ہے، آئی ٹی مجلس کے تعاون سے۔ اس میں مزید کچھ ایڈیشن بھی کرنے جا رہے ہیں؟ جی، ہم انشاءاللہ ایک اور خوبصورت چیز یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس حج سے پہلے الحمدللہ ہم اشاروں کی زبان میں بھی حج کا طریقہ بتا دیں گے۔ ہم نے ریکارڈ کر دیا ہے، الحمدللہ کام پورا ہو گیا ہے، اب اس پہ ایڈیٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ حج سے پہلے اسی اپلیکیشن میں یا اس کے علاوہ انشاءاللہ اشاروں کی زبان میں جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ چاہیں گے تو دیکھتے رہیں گے، ویڈیو دیکھتے رہیں گے اور اشاروں سے سمجھتے رہیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ میں بتا دوں کہ یہ حج و عمرہ کی اپلیکیشن میں اس کو آن بھی کر دیتا ہوں، اگر کیمرے مین لے سکیں تو، اگر ابھی تک آپ نے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈنگ کی ویسے ہی کر لیں، جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ حج و عمرہ کی اپلیکیشن کا یہ آئیکن ہے جی، اور اس کو آپ اگر پلے اسٹور پہ جائیں گے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے، اور اب میں اس کو اردو کو کلک کرتا ہوں تو یہ باقاعدہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ حج کا مختصر طریقہ، عمرے کا مختصر طریقہ، ویڈیو بھی ہے اور لکھا ہوا بھی ہے، تو آپ ویڈیو کے ذریعے بھی سیکھ لیں گے اور لکھے ہوئے کو بھی دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ بہت آسانی کے ساتھ آپ نے مجھے الحمدللہ کئی عاشقان رسول مکہ مدینے میں ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے رہے اور عمرہ کرتے رہے، ہم طواف کرتے رہے، صحیح کرتے رہے، ہمیں بڑی آسانی ہوئی۔ جی واقعی، اور اس وقت میں جو پریشانی ہوتی ہے نا، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، مثال کے طور پر آپ نے صحیح عبدالحبیب بھائی کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ صفا سے آپ نے مروہ سے شروع کر لی، اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس طرح کے سوال جواب بھی اس اپلیکیشن کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہیں، اور عمرے کا پورا طریقہ۔ اب کئی لوگ وہاں پر عبدالحبیب بھائی مطاف کے اندر بھی ایسے ملے کہ جو احرام ان کے پاس ہے لیکن ان کو عمرے کا طریقہ نہیں آتا، تو یہ اپلیکیشن آپ کے پاس؟ ایک اور بات بتاؤں، طریقہ سیکھ کر بھی جاتے ہیں،
اچھا، لیکن جب ادھر پہنچتے ہیں نا بھول جاتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ کہاں حجر اسود ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، بالکل انسان تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا، ہاں، تو اگر یہ ساتھ ہو نا تو یہ دیکھیے یہ آ گیا ماشاءاللہ، اپلیکیشن کا لنک بھی آ گیا. تو کمال کی اپلیکیشن ہے یہ، ہر عاشق رسول کے موبائل میں ہونی چاہیے. اس کی دعوت بھی عام کریں. اب دعوت اسلامی کا دیکھیں اس سے بھی پیسے کمانا مقصود نہیں ہے، فری اپلیکیشن ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا پھر مکے مدینے کی نمازوں کے ٹائمنگ بھی ہیں وہاں پر، تو آپ ماشاءاللہ سحر و افطار، جیسے آپ نے سحری اور افطاری کا ذہن دیا، نفلی روزوں کا ذہن دیا، تو وہ بھی آسان ہوئے گا. اب احرام باندھنا بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے، احرام باندھنے کا طریقہ بھی اس میں الحمدللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری اپلیکیشن ہے. اس کو آپ پلے اسٹور سے اور ایپل اسٹور سے دونوں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اپنے موبائل میں اور اپنے ایپ، اپنا اینڈرائڈ ڈیوائس وغیرہ کے اندر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اس کے بنانے والوں پر ہماری آئی ٹی نے اس پر کام کیا اور ہمارے جو اسلامی بھائیوں نے اس پر کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی مزید برکتیں عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین، عبدالرفیق بھائی، اگلے مدنی گلدستے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے سوال یہ کرنا ہے. میسج یہ آیا ہوا ہے، SMS آیا ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی والوں کے لیے تو دعا کی، دعوت اسلامی والیوں کے لیے دعا نہیں کی. اسلامی بہنوں کے لیے جی پہلے میں کلیئر کر دوں، اچھا سوال ہو گیا یہ. دعوت اسلامی والیوں کے لیے بھی دعا ہوئی، اور صرف دعوت اسلامی والیوں کے لیے نہیں، میرے آقا کی ساری امت کے لیے دعا ہوئی. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اصل میں یہ دعا کا ایک چھوٹا سا حصہ، آپ نے خود کہا مختصر حصہ. دعا تو ماشاءاللہ ہماری کئی منٹ کی کافی لمبی دعا تھی، تو اب وہ ظاہر ہے کوئی پیکج بنتا ہے تو اس میں چند جملے لے لیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ شروع سے معمول رہا ہے کہ سرکار کی ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. دعوت اسلامی والے جو نہیں بھی ہیں، ویسے تو سارے دعوت اسلامی والے، سارا تمام عاشقان رسول کی دعوت اسلامی ہے اور تمام عاشقان رسول دعوت اسلامی والے ہیں، لیکن الحمدللہ امیر اہل سنت سے یہ سیکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو والوں کے لیے بھی کی اور والیوں کے لیے بھی کی اور آقا کی ساری امت کے لیے بھی کی. اب آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. جی مجھے SMS یہ آیا ہے کہ مکہ پاک کے اندر بھی کچھ اسلامی بھائی ہمارا یہ سلسلہ دیکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پوری ٹیم کی طرف سے، ہمارے عبدالرفیق بھائی کی طرف سے بھی، عبدالرفیق بھائی آپ اجازت دیں، ہمارے عدنان شیخ بھائی، ہمارے دیگر جو ٹیکنیکل ٹیم کے اسلامی بھائی ہیں، ہمارے مدنی اسٹاف کے اسلامی بھائی ہیں، کیمرہ مین ہیں، اسی طرح PCR سے ہیں، MCR میں سے ہیں، اور اسی طرح مدنی چینل کے جو اسلامی بھائی ہیں، اور ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں. تو ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں، وہ ہمیں IFE میں بتا رہے ہیں، کاشف بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے. تو ہمارے جو اسلامی مکہ پاک کے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ان سب کا سلام، جو آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں، جو آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ سب ان کا سلام بھی عرض کریے گا، اور کعبہ شریف کو دیکھ کر ان کے لیے دعائیں بھی کریے گا، اور ان کی حاضری کے لیے دعا بھی کریے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی برکت فرمائے. آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ مکہ پاک کا دکھاتے ہیں. جی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور پھیل لیا، کو اثر دیا، یہ تاب و روا تمہارے سامنے لائبریری نظر آ رہی ہے. یہ اوپر جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل سیدھا سامنے، ٹھیک ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے. میرے آقا کی ولادت یہاں ہوئی. انشاءاللہ الگ سے بھی وہاں جا کے زیارت کیجیے گا، اور وہاں جا کر انشاءاللہ نبی پاک کی مولود کی جو مبارک اشعار درود و سلام کی انشاءاللہ. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت بلا، سرکار کی آمد مرحبا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللهم إني أريد السعي بين الصفا والمروة ويسر حالي تقبلها اے اللہ عز و جل، میں سعید
सही का इरादा करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। सल्लु अलल हबीब। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक, इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सही के मनाज़िर भी देखे, नीयत भी देखी, लुत्फ़ और सुरूर तो आ रहा होगा। अल्लाह ताला आप सबको जाने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी जाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी कुछ देर मदनी गुलदस्ते से पहले हमने जो कहा था कि हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे स्टाफ के लिए और हमारे लिए दुआ करिएगा काबे पर जाकर, तो वहाँ के इस्लामी जो मिलकर देख रहे हैं उनकी तरफ से जवाब भी आ गया है और वो उन्होंने नीयत की है कि इंशाअल्लाह काबे पर जाकर वो आप सबके लिए हमारे लिए दुआ भी करेंगे। अल्लाह ताला उनको इसका भी अजर अता फरमाए। हमारे सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह एक और खूबसूरती, एक और इजाफ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह आबिद बापू बुलबुले मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह आबिद बापू से भी हमने मदनी फूल लेने हैं। लेकिन अब्दुल हबीब भाई, उससे कबल आप ये इरशाद फरमाएं कि सही का ये मदनी गुलदस्ता दिखाया है, कुछ सही की एहतियातें, कितने फ्लोर हैं, कहाँ से करनी चाहिए, कुछ इसकी एहतियातें, कहाँ से शुरू हो, कहाँ पे ख़त्म हो। सफ़ा से सही के साथ चक्कर है और ये उम्रा के लिए वाजिबात में से है, बल्कि उम्रे के जो 2 रुकन है तवाफ़, उसके बाद सही है जी, और सही ना हो तो फिर उम्रा भी नहीं होगा। तो सही के लिए सफ़ा से शुरू होगी, सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, 7वां मरवा पर जाकर होगा। सफ़ा से सही से शुरू होगी, चक्कर पूरा हो जाएगा, सही पर दोबारा आके सफ़ा पर नहीं होगा। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, ठीक है, फिर सफ़ा से मरवा 3, इस तरह करते जाएं। 7वां चक्कर जो मरवा पे होगा। अच्छा, कुछ लोग बेचारे जो वो सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा आने को एक चक्कर समझते हैं, क्योंकि हजरे अस्वद से चलते हैं और हजरे अस्वद पर आते हैं तो एक होता है, तो ये समझते हैं ये तो वो 14 चक्कर कर लेते हैं, बाद में कहते हैं पैर बहुत दर्द हो गए, बहुत मुश्किल है उम्रा। तो ये इल्म की कमी है और फ्लोर्स तो 3-4 हैं कि इल्म की कमी है। तो मुझे भी कुछ के इस्लामी भाई मिले, तो वो जो है ना जब करके आ गए उम्रा, तो बोले पूछो इनसे अगर हम गलत कह रहे हैं। अच्छा, पूछिए क्या? बोले एक चक्कर सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा 1 होगा ना, यही समझा रहा हूँ इतनी देर से इनके। ये कह रहे हैं कि नहीं 1 होगा। तो फिर जिसको इल्म नहीं था वो बाकायदा इस तरह बयान कर रहे थे कि बाकी में सबसे बड़ा इल्म इनको। हाँ, वो गलत बयान कर रहे थे। तो वैसे तो 3-4 फ्लोर्स हैं, सही तो हो जाते, कर सकते हैं ऊपर, लेकिन उलमा फरमाते हैं बेहतर ये है कि जो बेसमेंट है ना, जिसमें तहखाना जिसको कहते हैं, वहाँ से अगर सही करें तो फ़ायदा ये है कि जो पुराना सही का जो ये समझे कि इलाका था या वो हुदूद है, उसके अंदर से सफ़ा मरवा के दरमियान सही हो जाती है। तो बेहतर ये है कि वहाँ से सही की जाए। और माशाल्लाह आबिद बापू भी इस सफ़र से, पिछले सफ़र में हमारे साथ आबिद बापू भी रहे हैं और खूब बरकतें हमने इनकी लूटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके पास भी यादें बहुत सारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली याद तो यही है कि जब कारवान बन रहा था, सिलसिला बन रहा था, क्या बात है, क्या बात है, तो यूँ था कि अब्दुल हबीब भाई ने कहा क्या हो यार आपका नाम नहीं आया। अच्छा, तो मैं क्या अर्ज़ करूँ, तो अब्दुल हबीब भाई की शफ़क़तें रहीं माशाअल्लाह। तो ये कि दिल से दुआएं निकलती हैं। अब ये तो क्या बात, फिर ये है कि हिम्मत कोई अल्लाह ताला आपको दोबारा वापस आदत। आमीन आमीन। तो फिर इंशाल्लाह असबाब होते चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि असबाब पे भी नज़र रखें और जो प्यारे आका वो है ना कि मदीने जाने का ये है कि जब तक मदीने से इशारे नहीं होते रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। सुभान अल्लाह, असल बात तो बुलावे की है जी, क्या बुलावे हो जाए माशाअल्लाह, क्या बात। हमारे इस मदनी काफिले में बहुत सारे इस्लामी भाई थे और सबका एक अलग ही रोल था। मैं तज़किरा करना लाजमी समझूंगा हमारे यूसुफ बापू जी, माशाअल्लाह। यूसुफ बापू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले की, हमारे इस मदनी काफिले की गोया के समझें यूँ कहा जा सकता है कि जान, बिल्कुल, यानी इस्लामी भाइयों का जो खिदमत का जज्बा मैंने उनके अंदर अपना अब्दुल हबीब भाई देखा है, तो बहुत कम लोगों में वो नजर आता है। देखे ना कितनी हाजिरी हो गई उनकी माशाल्लाह, तकरीबन कई सालों से साथ जा रहे हैं और उसकी वजह यही है कि माशाल्लाह वो दुआएं लेते हैं, खाना खिलाते हैं, खिदमत करते हैं। तो ये माशाल्लाह अब मदनी फूल सबके लिए कि अगर आप चाहते हैं बार बार बुलावा मिले तो जब हज पर जाएं, उम्रे पर जाएं तो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करें, इंशाल्लाह फिर बुलावा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप भी कोई एक मदनी मुन्ना या मदनी मुन्नी गोद में उठाए हुए थे कि खिदमत कर रहे थे, क्या आपकी ही खिदमत थी? ये क्या था? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदनी मुन्नी थी माशाल्लाह, और गोया कि इस मदनी मुन्नी ने हमें उम्रा करवाया। अरे वाह माशाल्लाह। हाँ, इसकी जो है वो नाम क्या है माशाल्लाह? मेरी मदनी मुन्नी का नाम अबीहा फातिमा। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी मदनी मुन्नी और हमारे काफिले की वो माशाल्लाह मदनी काफिले की रौनक भी थी माशाल्लाह। अल्लाह उनको फिर अपने अम्मी अब्बू के साथ हर बहन की हाजिरी अता फरमाए। आमीन आमीन। अब्दुल हबीब भाई, ये सही के बाद अब चूँकि हलक या तकसीर करवानी होती है
ہم نے جو وہاں پہ معاملات دیکھے ہیں تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ اب لوگ حجام کو ڈھونڈتے ہیں، اب حلق کس سے کروائیں، وہ بہت گھومتے ہیں. ایک تو میرے ساتھ بھی فرسٹ ٹائم ہوا جب حج پہ جانا نصیب ہوا تھا، اب وہ نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی مروہ پہ ختم ہوئی ہماری سعی، اب مروہ سے ہی باہر نکل آتے ہیں تو آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح. اب کیا کریں؟ جی بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ مکہ پاک میں بڑا مشہور ایک ٹاور ہے، یعنی حرم سے بھی نظر آتا ہے، جس میں گھڑی بنی ہوئی ہے، کلاک ٹاور وہ کہلاتا ہے. اسی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر بہت ساری سلون کی دکانیں، وہاں سالون بھی کہتے ہیں، حجام بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس کو وہاں چلے جائیں. حلاقہ بھی لکھا ہوتا ہے، تو وہاں آپ چلے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر بہت سارے ایک لائن سے پوری مارکیٹ بنی ہوئی سمجھے. لیکن لوگ اگر مروہ کی طرف تلاش کریں گے تو مشکل ہو جائے گا. آسان طریقہ میں نے بتا دیا کہ اس ٹاور کے نیچے ایک ساتھ دکانیں ہیں، آپ وہاں جائیں تو آپ کو آسانی سے آپ حلق. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مروہ پہ آپ کی صحیح ختم ہوئی ہے تو آپ واپس صفا کی طرف آ جائیں دوبارہ، اور صفا کی طرف لوٹیں گے تو پھر سیدھے ہاتھ کی کلاک ٹاور تو کہیں سے بھی نظر آ جائے گا، تو وہاں سے آپ اتر جائیں تو بآسانی آپ سامنے جا سکتے ہیں. ورنہ گھوم گھوم کر پہلے ہی آپ جو ہے وہ مزے کی جو ہے وہ تھکاوٹ آپ کو ہو رہی ہوگی، تو کہیں مزید دوبارہ تھکن بھی تھک جائے گی، پھر تھکن بھی کہیں نہ تھک جائے. تو بہرحال ایک اور مدنی گلدستہ عبدالرفیق پہ دکھانا ہے. 11:30 کا میرا خیال ہے ہدف سلسلے کا انشاءاللہ. مجھے ایک مدنی مشورے بھی جانا ہے، تو اگر آپ کی کالز ہیں تو کالز بھی لے لیں، اور اگر کوئی مدنی گلدستہ. اصل میں مدنی گلدستہ ہم یوں زیادہ دکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارا عمرے کا طریقہ مکمل ہو جائے. ماشاءاللہ. جو عمرہ مکمل ہوا تھا جی ماشاءاللہ، وہ مکمل ہم دکھا دیں ناظرین کو. کئی لوگ اس سے سیکھ بھی لیں گے ماشاءاللہ، اور کچھ یادیں بھی تازہ. ماشاءاللہ. آئیے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم هذا بيتك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك ابن عبدك. حرم لحومنا وشحومنا على النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم. فاغفر لي يا الله واعف عنا يا الله واغفر ذنوبنا يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام يا قديم الإحسان يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من تحول عافيتك وجميع سخطك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. شرمیاں معاف فرما، ہماری بے حیائیاں معاف فرما. اے اللہ بس آج تیرے گھر پر آئے ہیں، کرم کر دے. تیری قسم تو نے ہمیں بخش دیا. تیری جنت میں کمی نہیں ہوگی اللہ، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تیرا کچھ نہیں جائے گا مالک. ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ رجب کی رات کعبے کے سامنے اگر یہاں بھی نہ بخشیں گے تو پھر کدھر جائیں گے مولا. بہت دور سے آئے، بڑی امید لی، ہماری بخشش کی. سبحان اللہ. یہ مدنی گلدستہ طواف کے بعد کی دعا کا ہے. صحیح کے بعد تو حلق کے لیے چلے گئے تھے آگے ہم. تو بہرحال یہ پہلے چلنا چاہیے تھا، ہماری مجلس نے بعد میں چلایا ہے. چلیں جی، پہلے بھی اچھا ہے، بعد میں بھی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال یہ قبول فرمائے اور دوبارہ جانے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے. کچھ کالز آپ کی شامل ہیں، ہمارے پاس آ چکی ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने इतनी मोहब्बत प्यार से रुकन शुरा अज़हर भाई और अल्फाज से नवाजा। अभी जानशीन अमीर अहले सुन्नत के साथ हमारा हॉलैंड का सफ़र है। शहज़ादा अत्तार जानशीन अमीर अहले सुन्नत अलहाज अबू सैद उबैद रज़ा मदनी अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया की सोबत मिल रही है इनको। माशाअल्लाह हमने अमीर अहले सुन्नत की तरबियत का शाहकार पाया है। तकवा, परहेजगारी, एहतियात, खौफ खुदा, इश्क रसूल, सुन्नतों पर अमल, मदीना मदीना। अब्दुल हबीब भाई से ये पूछना था कि आपका कोई सफ़र जानशीन अमीर अहले सुन्नत के साथ गालिबन हज में तो साथ थे शायद। अभी ये जो कुछ अर्सा पहले जो हज हुआ है, तो अभी कुछ इसकी भी कुछ यादें ताज़ा फरमाएं, कुछ इसका भी तज़किरा फरमाएं। जी जी जी, बिल्कुल ज़बरदस्त आपने याद दिला दी। और जानशीन अमीर अहले सुन्नत, जैसा आपने जुमला कहा कि वाकई अमीर अहले सुन्नत की तरबियत का शाहकार हैं और हम साथ ही थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बरकतें अता फरमाई। मैंने जानशीन अमीर अहले सुन्नत में कमाल का वस्फ ये देखा कि इतनी बड़ी हस्ती हैं, जानशीन हैं, यानी अमीर अहले सुन्नत का जानशीन होना तो फिर बात ही खत्म हो गई। क्या बात, एक तरफ जानशीन अत्तार और दूसरी तरफ सगे अत्तार, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो लेकिन होता क्या था कि चूँकि बयानात का जदवल था मक्के पाक में, और हमारा बयानात क्या होते थे, हाजियों की तरबियत। हज से पहले एक एक ग्रुप में जाकर जो है हमने बयानात करने होते थे। तो जानशीन अमीर अहले सुन्नत का ये ज़बरदस्त जहन है। वो फरमाते आज कहाँ इज्तिमा है, तो मैं अर्ज़ करता हुजूर आज फलां जगह पर है। तो अच्छा, मुझे पहले 2 बार तो उम्मीद भी नहीं रही कि हज़रत तशरीफ़ लाएंगे, तो मैं चला गया बयान करने। अच्छा, मैं गया तो हज़रत खुद तशरीफ़ ले आए पीछे। आए तो इस्लामी भाई तो खुशी से दीवाने हो गए कि जानशीन अमीर अहले सुन्नत आ गए। लेकिन शफ़क़त ये फरमानी कि नहीं, बयान आप करें। अच्छा, अब उनके होते हुए अब उनका हुक्म था तो मैं कुछ बयान करता था। उसके बाद माशाल्लाह फिर हम उनकी मुलाकात उनके ज़रिए मुरीद करवाते थे, वो दुआ फरमाते। तो एक ऐसा दिल जोई का अंदाज़ था, इस्लामी भाइयों में घुल मिल जाना। वैसे सुना है कि बड़ों के सामने बयान करना मुश्किल होता है, तो कोई आपको भी मुश्किल? मेरे हिसाब से तो बड़े साथ होना तो बयान करना आसान होता है। अच्छा, पता है गलती होगी तो सीधा कर देंगे, सही कर देंगे, बचा लेंगे। पीछे कोई पकड़ने वाला ही ना हो, पकड़ने से मुराद पीठ पकड़ने वाला ना हो, संभालने वाला ना हो, तो इंसान गलती कर सकता है। तो ये निगरानी शूरा से सीखा था। निगरानी शूरा फरमाते जब अमीर अहले सुन्नत मेरा बयान सुन रहे होते हैं ना, तो मैं बड़ा फ्री होता हूँ कि यार गलती हुई तो बचा लेंगे। तो सोच का एक अंदाज है, डर खौफ किस बात का, हमारे बड़े डांटने वाले नहीं है ना। अच्छा, मसला ये बड़े उन बड़ों के सामने बयान करना मुश्किल होता है जो डांटने वाले, झड़कने वाले, दलील करने वाले। हमारे बड़ों से पीठ सबकने वाले। एक नई सोच की एक नई जिहत आपने बता दी। देखे ना, खुद ये मेरे बड़े हैं लेकिन ये फरमाते नहीं आप बयान करें। अच्छा, इसी तरह मिना में भी इतनी शफकत फरमाई हजरत ने कि मैं खैमे में हम थे तो अल्लाह की रहमत से आदत सी बन गई है, जिधर बैठे तो कुछ बयान, कोई मदनी हल्का, तो उनका मैसेज तशरीफ लाया कि आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा फलां खैमे में हूँ। तो हजरत किसी और दूर खैमे में थे, इतना दूर से तशरीफ लाए रात को और हमारे खैमे में आए, तो खैमे वालों की भी ईद हो गई। फिर हम मुख्तलिफ खैमों में लेकर गए, दुआएं करवाईं। तो ये वो अमीर अहले सुन्नत का जो अंदाज, दिल जोई का, शफकत का, इनकिसारी और आजजी, इतनी बड़ी हस्ती होकर भी घुल मिल के रहना, अपने खादिमीन और अपने गुलामों, हम तो खादिम और गुलामी कहलाएंगे ना भाई, हम पर भी इतनी शफकत करना, तो अल्लाह इनको सलामत रखे। अब ये जिंदगी के मजे अजहर भाई लूट रहे होंगे, इतने दिनों से यूरोप में साथ हैं, तो उम्मीद है कि अजहर भाई आएंगे तो एक सिलसिला मैं दावत दे दूंगा। चले अल्लाह करे देख रहे हो हजरत और अजहर भाई। और मैंने इमरान भाई से बात कर भी ली थी कि इंशाल्लाह जैसे ही शहजादा अत्तार वापस तशरीफ लाएंगे तो हम मदनी सफरनामे में उन्हें बुलाएंगे और फिर इंशाल्लाह यूरोप की बातें उनसे करेंगे और इंशाल्लाह उनके सफर पर हो सकता है एक से ज़ायद सिलसिले करने पड़े, इतना तवील सफर है। जानशीन अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का सफर भी मदनी सफरनामे में इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे, जरूर शामिल करेंगे। तो अजहर भाई भी अगर सुन रहे हो तो खास हमारी तरफ से सिफारिश कर दीजिए कि हजरत फिर हमें वक्त भी दे दें इंशाल्लाह, बराह रास्त स्टूडियो में करम फरमाएं तो मजे को मजा आएगा इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह करीम है, करम जरूर फरमाएंगे जी। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद अशरफ दादा अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ डेलस टेक्सास अमेरिका से। मक्का पाक मदीना मुनव्वरा में इनफरादी इबादत के बारे में अभी मौजू चल रहा था। तो पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह रुकने शूरा के साथ हज के दिनों में काफ़ी उनके साथ रहा और ये देखा है कि दिन में कई बयान, 2-2, 3-3, 4-4 बयान होते, 2-2 मशवरे, मदनी मशवरे होते और 2 सिलसिलों की रिकॉर्डिंग होती, फिर कुछ आराम भी करना है, फिर इज्तिमाई तवाफ भी होता। और उसके बाद देखा कि अक्सर उनको देखा कि वो बैठ के इज्तिमाई तवाफ के बाद भी इनफरादी तौर पर तिलावत कलाम पाक के लिए बैठ जाते और अंदाज़ा के कम से कम 1 सिपारा तो रोज़ाना का कम से कम वहाँ पे तिलावत फरमा रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह अगर हम भी कोशिश करें और जैसे उन्होंने फरमाया कि अगर हम अपने मुल्क में रहकर तो अगर इनफरादी इबादत की कोशिश करते रहेंगे या उसकी आदत बनाएंगे तो इंशाल्लाह मक्का पाक में मदीना मुनव्वरा में जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ भी दिल लगेगा।
انشاءاللہ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ اظہر بھائی نہیں تھے، ہمارے اشرف بھائی تھے، ذمہ دار ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ کی بات کے ساتھ مزید میں یہ ایڈ کروں گا، میرے پاس اس طرح کے واٹس ایپ بھی آئے ہیں اور ایس ایم ایس بھی آئے ہوئے ہیں کہ وہاں میں نے بذات خود بھی رکن شورا کا یہ طرز عمل دیکھا ہے کہ سب کو یکساں توجہ دینا، یہ وہاں عملی طور پر ہم نے دیکھا ہے۔ اگرچہ ذمہ داری میرے پاس تھی، لیکن جو ہمارے شریک سفر اسلامی بھائی تھے، جو رفیق اسلامی بھائی تھے، ان سب کا اگر مسئلہ کوئی ہوتا تھا، عبدالحبیب بھائی کے پاس اگر کوئی لے کر جاتا تھا تو اس کو مطلب منع نہیں کر دیا کرتے تھے، بلکہ سب پر توجہ دینا، سب کے مسائل سننا اور سب کی جو ہے وہ دلجوئی کرنا، یہ عملی طور پر ہم نے ان میں بھی دیکھا ہے اور دیگر اراکین شورا کے اندر بھی دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رکن شورا کو برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ جی نیکسٹ کال۔ مکۃ المکرمہ کی پرکیف فضاؤں سے کعبہ مشرفہ کے گرد گھومتا ہوا، غلاف خانہ کعبہ کو چومتا ہوا، حاجی عبدالحبیب بھائی اور دیگر اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت الحمدللہ عز و جل مکۃ المکرمہ کی پرکیف فضاؤں میں اسلامی بھائی اجتماعی طور پر مدنی چینل کا بڑا ہی پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے تاثرات یہ ہیں کہ ویسے تو حرمین طیبین کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن یہ پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ دیکھنے کے بعد حرمین طیبین کی محبت، عقیدت، احترام دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے رکن شورا کو سلامت رکھے، ہم مدنی چینل کو سلامت رکھے، مدنی چینل کے تمام سلسلوں کو سلامت رکھے، خصوصاً مدنی سفر نامے کو سلامت رکھے، اور اسلامی بھائی حاجی عبدالحبیب بھائی کی والدہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آپ کے والد صاحب کی طبیعت کے بارے میں معلوم ہوا، اللہ پاک انہیں بھی شفائے کلی عطا فرمائے، بیمار مدینہ بنائے۔ یہاں موجود سبھی اسلامی بھائیوں کے لیے اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے بے حساب و کتاب مغفرت اور مدنی ماحول میں استقامت کی دعا فرمائیے گا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ نے مکے میں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا، آپ مبارک سرزمین پر ہیں، ہمارے لیے خاص دعا کریں کہ جلد پھر حاضری نصیب ہو جائے۔ آمین۔ نیکسٹ کال۔ بلال اتاری عرض کر رہا ہوں عرب شریف سے۔ اس وقت ماشاءاللہ مکۃ المکرمہ میں بھی اجتماعی طور پہ مدنی سفر نامہ جو سلسلہ ہے دیکھا جا رہا ہے، اور تمام اسلامی بھائی عبدالحبیب بھائی کے والد صاحب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ کریم ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ امیر سنت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو مکہ پاک کا دکھاتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ، زندگی کے حسین ترین لمحات گزر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس ہم موجود ہیں، اسی کے اوپر غار ثور موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے کچھ لمحات یہاں بھی گزارے ہیں، کیسی مقدس یہ سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بار بار آنا نصیب فرمائے، ہمارے ناظرین کو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ آنا نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حضور علیہ السلام جب غار ثور میں تشریف لے جانے لگے تو غار کے سوراخوں کو سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا اور پھر ایک سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ لیا۔ یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، وہ آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن آئیے اس مقدس مقام کی زیارت بھی کیجیے۔ یہاں پر ہم آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں اور ہمیں بھی یہاں بار بار آنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس در کی بار بار حاضری، اس پاک جگہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے اس مقدس پہاڑ کو ہم اپنے ایمان پر گواہ بھی ملا لیتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا طرز عمل ہے، مقدس مقامات پر جا کر آپ اپنے ایمان پر ان کو گواہ بناتے ہیں۔ تو اے جبل ثور گواہ ہو جا کہ میں مسلمان ہوں، میں سرکار علیہ السلام کا امتی ہوں، میں حنفی ہوں، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں اور میں عطاری ہوں۔ الحمدللہ عز و جل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں
रहने दें। جی عابد باپو آپ کچھ فرما رہے تھے؟ اچھا میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی، جیسے کچھ یادیں ہوتی ہیں نا، وہ کوئی پکچر آ جائے، کوئی ویڈیو آ جائے تو تذکرہ چھڑ جاتا ہے وہاں کا، یار اب وہاں گئے تھے یا اپنے آپ کو اسکرین پہ اس جگہ پہ دیکھنا، اس مقام پہ دیکھنا تو یادیں آ جاتی ہیں، یار میں یہاں پر تھا، یہاں پر تھا۔ ایک تو یہ بات پوچھنی تھی کہ آپ ماشاءاللہ پھر گفتگو اس قسم کی ہو جاتی ہوئی گھر پر یا جہاں بیٹھے ہوئے دوست احباب میں۔ اچھا یہ ہے کہ جیسے ہماری پہلی حاضری ہوئی، کسی نے آ کے بتایا وہ زیارت تھی، ادھر گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا یار اس زیارت کے بارے میں۔ تو آپ ماشاءاللہ عز و جل آپ کے ذریعے جو ہے ہم نے مدنی چینل کے ناظرین نے کافی زیارتیں کی، کچھ آپ کے ہیں کہ یار یہ زیارت رہ گئی ہے، اگر یہاں پہ بھی حاضری ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے، یا آپ جہاں سنتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے؟ ہاں میری زندگی کی ایک تمنا ہے، اللہ کرے وہ جلد پوری ہو جائے۔ قبلہ جو اول ہے بیت المقدس، اس کا ارمان ہے کہ اللہ وہ دن لائے کہ آسانی کے ساتھ وہاں کی زیارت نصیب ہو، کیونکہ ہم وہاں آفیشلی جا نہیں سکتے، ویزا کے ایشوز ہیں، اگر انشاءاللہ کرم ہوگا تو انشاءاللہ وہاں کی حاضری بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی سلسلے کے شروع میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ عدنان شیخ بھائی کے بارے میں میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ جی میں عدنان بھائی کو ان سے ملاقات محافل میں ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، لیکن سفر نہیں ہوا تھا جی، تو میں نے بہت ان کو قریب سے دیکھا، جب یہ بڑی رکت والے اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائی، میں نے ان کو بارہا اشک بار آنکھوں میں دیکھا، اور دوسری میں نے ان کے اندر جو خوبصورت بات دیکھی نا، ایک ہوتا ہے انسان سفر کے اندر، میں نے کہا نا سفر میں انسان پہچانا جاتا ہے، چڑچڑا، نخرے کرنے والا، کیونکہ ہم ساتھ کر رہے تھے سفر، پورا قافلہ تھا، کبھی کھانا لیٹ ہو سکتا ہے، کبھی آرام میں خلل ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ان کو سب کے ساتھ نرم پایا، میں نے دیکھا یہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹیم مین ہے ماشاءاللہ، ساتھ چلتے تھے، کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں تھا، نرم تھے، شفیق تھے۔ اللہ کریم آپ کو اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیشہ ایسے ہی رہنا بیٹا، زندگی میں اگر ترقی کرنی ہے نا تو کبھی طنز کرنے والا، ڈانٹنے والا، بات بات پہ ناراض ہو جانے والا، کچھ اسلام کا بڑا عجیب مزاج ہوتا ہے، وہ بات بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، انہیں مناتے رہو۔ تو میں ایک جملہ کہوں گا، شاید کسی کو برا نہ لگ جائے، میری نیت کسی کو ہٹ کرنے کی نہیں ہے، لیکن میں نے سیکھا ہے کہ دو کردار ہوتے ہیں، ایک بھائی کا کردار ہوتا ہے اور ایک داماد کا کردار ہوتا ہے۔ ہر داماد برا نہیں ہوتا، ہم بھی داماد ہی ہیں الحمدللہ، لیکن جو ایک جس کو کہ ٹپیکل داماد، جس کے بارے میں ڈر ہی رہتا ہے سسرال والوں کو، یار یہ ناراض نہ ہو جائے، کھانا کھلا دو، پنکھا صحیح کر دو، ٹائم پہ آ جائے، ٹائم پہ ناراضگی نہ ہو جائے، یعنی ان کو بڑی فکر رہتی ہے۔ اللہ ایسا داماد ہم میں سے کسی کو نہ بنائے، اگر ہم میں کوئی داماد ہے بھی تو سسرال والوں کو یہ احساس دلا دے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، سبحان اللہ، بالکل مجھے بیٹے کی طرح ٹریٹ کریں، اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو آپ کھانا شروع کر دیں، اس ٹینشن میں نہ رہیں کہ یہ نہیں آیا تو ناراض ہو جائے گا۔ ہم اگر ایسے، ہم دعوت اسلامی والے بھی ایسے داماد ہیں تو پھر ہمارا کیا فائدہ؟ تو ایک ٹپیکل داماد ہوتا ہے جس کے ناراض ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور ایک بھائی ہوتا ہے جس کے ناراض ہونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ زندگی میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھائی بن کے رہو، ان کے لیے ٹینشن بن کے نہ رہو، پھر زندگی میں آپ بہت آگے رہیں گے، مدنی کاموں میں، ذمہ داریوں میں ترقی ہوتی رہے گی۔ لیکن جس ذمہ دار سے یہ ڈر ہونا کہ یار یہ ناراض ہو جائے گا، یار اس کو برا لگ جائے گا، تو کیا اس سے مدنی کام کریں گے، کیسے مشورہ کریں گے؟ بڑی پیاری بات، بہت بہت اہم بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے اور ٹپیکل نہ بنائے، ہمیں آسانی اللہ تعالیٰ بنائے رکھے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان بھائی کے سفر کی اور بھی بڑی بہاریں ہیں عدنان، وہ آپ نے زیادہ بتائیں گے انشاءاللہ، اب ہم مدینے کا سفر کریں گے نا سلسلے میں انشاءاللہ، انشاءاللہ کبھی آپ کو الگ سے ہم بتائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آف ایئر بتائیں گے جی انشاءاللہ، دیکھ لیں عدنان بھائی آپ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا نے ابھی ایک مدنی مشورے میں بھی جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے عبدالحفیظ بھائی یہ تو بتا دیں کہ اگلا جو مدنی سفر نامہ ہوگا سلسلہ منگل کو، اس میں آپ کیا لے کر آئیں گے؟ ہائے ہائے، مکے کے بعد تو یقیناً لازم ہو گیا اب ذکر مدینہ کرنا ہے۔ ہاں، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، انشاءاللہ اس بستی کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگلے منگل کو ذکر مدینہ ہوگا، مدینہ شریف کی حاضری کے مدنی گلدستے ہوں گے، مدینہ شریف کی حاضری کے لمحات ہوں گے، مدینہ شریف کا سفر انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے، تصوراتی دنیا میں، خیالاتی دنیا میں، تصور میں آپ کو مدینے لے کر جائیں گے۔ اور اگلے منگل کا نام بھی یہی ہے نا، مدنی سفر نامہ، تو اگلے منگل جو ہے مدنی سفر نامہ، اس میں بامسمہ ہو جائے گا یہ سلسلہ نمبر بھی 19 ہوگا، تو بسم اللہ شریف کی نسبت بھی ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگلے منگل کو مدینہ شریف کا سفر آپ لوگوں نے سب نے ہمارے ساتھ کرنا ہے، اور سلسلے کو خود بھی دیکھنا ہے، دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے سلسلے کو بھی ہماری قبولیت کا درجہ بنائے، قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مزید اس طرح کے اچھے اچھے سلسلے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے، اور رکن شورا عبدالحبیب بھائی کو اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ بالخصوص والد صاحب کے لیے دعا کریں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب، آمین یا رب۔ عبدالحبیب بھائی آپ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
سبحان اللہ. ایک کلام اپنے سلسلے میں مختصر سا شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلا ہمارا جو سلسلہ ہوگا محنت کشوں کا رمضان کش، اس کے حوالے سے بھی عابد باپو سے گفتگو کریں گے. جی صلو الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. ایک دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. سمجھیں گے غم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی. جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. آمین.